السلام علیکم. آج ہمارا CS201 انٹروڈکشن ٹو پروگرامنگ کا 28th لیکچر ہے. آج ہم جو پچھلی دفعہ بات کر رہے تھے کلاسز اور آبجیکٹس کی اور کنسٹرکٹرز اور ڈسٹرکٹرز کی، اس کو لے کے ذرا آگے چلیں گے لیکن ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو کے ساتھ. آج ہم C++ میں میموری ایلوکیشن کے بارے میں بات کریں گے. C++ میں میموری ایلوکیشن کیسے کی جاتی ہے، how is it different from what we've already studied, the C style of memory allocation, اور اس میں کوئی advantages ہیں کہ نہیں. You will notice that there are several advantages. اور پھر ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور پھر کلاسز اور آبجیکٹس کے ساتھ اس کا استعمال کیسے آتا ہے. Before we get into this way of memory manipulation, it would be nice to know کہ جی آبجیکٹس کیا ہم صرف کلاس کے ساتھ صرف آبجیکٹس ہی کریٹ کر سکتے ہیں یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. آنسر از یو ہیو ٹو تھنک بیک ٹو اسٹرکچرز. دیکھیں جب ہم نے اسٹرکچرز ڈیفائن کیے تھے تو ہم نے بات کی تھی تو ایک تو اسٹرکٹ کے ساتھ ہم ایک ڈیٹا اسٹرکچر کریٹ کر لیتے ہیں، بٹ وی کوڈ آلسو ہیو اے پوائنٹر ٹو اے ڈیٹا اسٹرکچر. ہاں مجھے پتا ہے آئی مین لائف از ناٹ دیٹ سمپل، پوائنٹرز آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہوئے ہیں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ پوائنٹرز آر اینڈ ہاؤ دے ورک. Over here, talking about classes and objects, not only can we create objects from a class, we can also create pointers to objects of that class. So there is a way of talking about pointers to a class. Structures کے اندر بھی ہم نے بات کی تھی کہ جی ڈاٹ آپریٹر ہوتا ہے اور ڈاٹ آپریٹر کے ساتھ ہم in this case object name ڈاٹ member name ڈیٹا ہو یا فنکشن ہو اس طرح ہم استعمال کرتے تھے. اور اگر اسٹرکچر میں پوائنٹر ہوتا تھا یا یہاں پہ کلاس کا پوائنٹر ہے تو اس کے ساتھ ڈاٹ آپریٹر کی بجائے ایرو آپریٹر چلتا ہے، یعنی مائنس گریٹر دین. سو یو ول ہیو پوائنٹر نیم ہائفن یا مائنس سائن گریٹر دین اور پھر ممبر نیم وچ اگین کوڈ بی اے ڈیٹا ممبر اور اے میتھڈ فنکشن آف دا کلاس. سو پوائنٹرز آر ہیئر ٹو اسٹے اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ یوزنگ پوائنٹرز ٹو ڈکلیئر آبجیکٹس اور rather to declare pointers to a type of a class. We will look at that. Let us start by talking about memory allocation. C کے اندر ہم نے کچھ فنکشنز انٹروڈیوس کیے تھے. ایک تھا malloc، malloc، پھر calloc تھا، پھر realloc تھا. اور ان کے ساتھ ہم نے بتایا تھا کہ جی آپ میموری میں پروگرام چلتے وقت یعنی پروگرام جب چل رہا ہو اس وقت آپ ہیپ سے کچھ میموری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں. The advantage was that you did not need to know at compile time, یعنی جب آپ پروگرام لکھتے ہیں اس وقت لازمی نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جی کتنی میموری چاہیے ہوگی. اینڈ دا کلاسک ایگزامپل واز لیٹس ٹیک اے اسٹرنگ. یعنی ہم کمپائل ٹائم کے وقت اس کو بتاتے ہیں کہ جی ایک اسٹرنگ ویریبل ہے یعنی کیریکٹر پوائنٹر اور ارے بنا لیتے ہیں یا ایک ویریبل کے اندر ہم کچھ ڈیٹا ڈال کے اس کو انیشلائز کر لیتے ہیں. تو جو ڈیٹا ہم نے ڈال کے انیشلائز کیا یا جو ارے کا سائز ہم نے بتا دیا دیٹ از فکسڈ. ایٹ رن ٹائم وی کی ناٹ انکریز دیٹ. ہاں اگر ہم نے زیادہ بڑی ارے ڈکلیئر کر دی ہے تو اس کا چھوٹا سا حصہ ہم استعمال کر سکتے ہیں بٹ دیٹ از ویسٹفل آف میموری. آن دا ادر ہینڈ سپوز ہم نے نام اسٹور کرنا ہے کسی اسٹوڈینٹ کا تو ایک اسٹوڈینٹ کا نام ہے جمیل. سو اٹ اونلی نیڈس 5 کیریکٹرز پلس دا نل کیریکٹر ٹو بی اسٹورڈ ان میموری. The other student is Abdul Razak, more characters. تو چلتے وقت ہم میموری کیسے ایکسپینڈ کریں، کیسے ایلوکیٹ کریں، اس کے لیے یہ فنکشنز تھے malloc، calloc یا realloc. آپ کو یاد ہوگا فار ایگزامپل malloc کو لے لیتے ہیں کہ malloc کو ہم بتاتے تھے کتنی بائٹس چاہیے ہمیں میموری میں سے اور وہ بائٹس کے لیے پھر ہم کچھ کیلکولیشن بھی ڈال دیتے تھے. کئی دفعہ ہم یہ کرتے تھے کہ جی کتنی جگہ چاہیے اور پھر ایک جگہ کو کتنی اسپیس چاہیے. سو وی یوز سم تھنگ لائک آئی نیڈ 10 آف ٹائپ انٹیجر. انٹیجر کو کتنی چاہیے جگہ ہم سائز آف آپریٹر استعمال کرتے تھے اور سائز آف سے انٹ لے لیا اس کو ملٹیپلائی کر دیا بائی 10 اور وہ آرگومنٹ پاس کر دیا malloc کو. malloc نے 10 ٹائمز دا اسپیس ریکوائرڈ بائی این انٹیجر وہ ہیپ میں سے ہمارے لیے ایلوکیٹ کر دی. سو اٹ از جسٹ بائٹس. کوئی انیشلائزیشن نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، صرف میموری میں سے ایک جگہ ریزرو کر دی گئی ہے. malloc ریٹرن کیا کرتا تھا؟ اٹ ریٹرنڈ اف یو ریمبر a void pointer, a pointer that points to void type of memory, whatever that means. یعنی استعمال سے پہلے ہمیں اس میموری پوائنٹر کو کاسٹ کرنا پڑتا تھا
یعنی اگر ہم نے انٹیجرز استعمال کرنے ہیں تو پھر ہمیں انٹ اسٹار والی کاسٹ پیرنتھیسز کے اندر پہلے اس کے اوپر لگانی پڑتی تھی بفور دا malloc فنکشن, اور پھر ایک انٹیجر پوائنٹر کو اسائن کر کے اس کو ہم استعمال کرتے تھے. یعنی کافی ساری ہمیں ہاؤس کیپنگ کرنی پڑتی تھی. وی ہیڈ ٹو ڈیٹرمن ہاؤ مینی بائٹس وی نیڈیڈ, سو دیٹ واز دا آرگومنٹ دیٹ وی پاس ٹو malloc. Then it returned a void pointer, and then we had to cast the void pointer to the right type of pointer and then assign it to a variable pointer. And then the last point, which is also very important, کہ جو میموری ایلوکیٹ کی گئی تھی وہ انیشلائز نہیں ہے, وہ ایز از ہیپ سے اٹھا کے آپ کو دے دی گئی ہے. اٹ کین کنٹین گاربیج. دا ادر ہاف آف دیز میموری ایلوکیشن فنکشنز واز دا فری فنکشن, کہ جی فری کے ساتھ اگر آپ نے چلتے وقت یعنی رن ٹائم پہ اگر کوئی میموری ایلوکیٹ کی ہے تو اس کو فری کرنا جو ہے وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے ایز اے پروگرامر. دس رسپانسبلٹی آف کورس از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے ود دیز نیو فنکشنز, but you will notice that the new functions are far easier to use and more self-explanatory. Let us look at کہ جی C++ میں memory allocation کیسے کرتے ہیں. The memory allocation in C++ is done with the use of the new operator. Notice میں نے اس کو operator کہا ہے. malloc جو تھا وہ function تھا. Let us see اس کا syntax کیا ہے. new کے ساتھ ہم فار ایگزامپل سمپل لے لیتے ہیں کہ میں نے ایک انٹیجر کے لیے جگہ رکھنی ہے میموری کے اندر, رن ٹائم پہ ایلوکیٹ کرنی ہے. آل آئی ہیو ٹو رائٹ از نیو اسپیس انٹ. نیو آپریٹر ایلوکیٹس انف اسپیس ان میموری فار ون انٹیجر اینڈ ریٹرنز سم تھنگ. واٹ ڈز اٹ ریٹرن؟ اٹ ریٹرنز اے پوائنٹر ٹو این انٹ. ہاؤ از دیٹ فار انٹیلیجنس؟ یعنی اس کو میں نے کہا کہ جی ایک انٹیجر کے لیے جگہ اسٹور کرو, اس نے نہ صرف انٹیجر کے لیے جگہ اسٹور کی بلکہ ا پوائنٹر ٹو این انٹیجر واپس کر دیا جو کہ مجھے کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو ان مائی پروگرام آئی کوڈ ڈو سم تھنگ لائک انٹ اسٹار آئی پی ٹی آر, وچ مینس آئی پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو این انٹیجر, اور نیچے جا کے میں کہہ دوں آئی پی ٹی آر از اکول ٹو نیو انٹ. دیٹس اٹ. No cast, no fancy brackets, no size of operator, no how many bytes are needed. Everything is done for us. So new is very elegant. New کو میں کہہ دوں new char. It allocates enough space for one character. New double. It allocates enough space for a data of type double. Return کیا کر رہا ہے؟ Appropriate data type کا pointer. So it does lots of things for us which malloc and calloc etc. were not doing. new کے ساتھ میموری فری کرنے کا فنکشن کیا ہے یا آپریٹر کیا ہے؟ وہ ہے ڈیلیٹ. سو جب بھی آپ نیو استعمال کریں گے کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیلیٹ لکھنا چاہیے. سو ان دس کیس اگر ہم نے کہا آئی پی ٹی آر از اکول ٹو نیو انٹ, تو جب اس کا استعمال ختم ہو گیا وی شوڈ سے ڈیلیٹ آئی پی ٹی آر. اگین انٹرسٹنگ, اس کو پتا ہے آئی پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو این انٹیجر اینڈ اٹ ول ڈیلیٹ دا میموری دیٹ پوائنٹس ٹو, یعنی فری کر دیتا ہے, وہ واپس فری اسٹور پہ چلی جاتی ہے میموری. واٹ ایلس؟ ابھی تک میں نے سمپل ویریبلس کی بات کی. واٹ اباؤٹ اف آئی وانٹیڈ ٹو ایلوکیٹ اسپیس فار این ارے؟ اینڈ ریمبر وہاں پہ زیادہ اس کا کام آتا ہے. ویل ارے کے لیے اٹس ایون سمپلر, یعنی all you have to do is after the new and the data type in square brackets you just put in the size of the array. So for example, اگر مجھے 10 integers کی array بنانی ہے اور run type پہ مجھے memory allocate کرنی ہے, let's take the same old pointer. So we have int star IPTR. So IPTR is a pointer to an integer, and now I want this pointer to point to a block of memory that can be used to store 10 integers. How do I write it? I say IPTR is equal to new int square brackets 10. Simple. What it does is free store میں سے جا کے 10 integers کی جگہ لی, وہ allocate کر لی. allocate اگر ہو گئی تو اس نے integer pointer return کیا جو ہم نے IPTR کو assign کر دیا. اب اس کے ساتھ جو بھی ہم کام کرنا چاہیں وہ کر لیں. When we use this type of memory allocation,
notice that the memory being allocated is coming from, جس کو پہلے ہم نے ہیپ کہا تھا اور C++ میں اب ہم اس کو فری اسٹور کہتے ہیں, وہاں سے میموری آ رہی ہے. واٹ ہیپنس اگر وہاں پہ کافی میموری نہ ہو؟ میلاک آپ کو یاد ہوگا وہ نل پوائنٹر ریٹرن کر دیتا تھا. یہاں پہ C++ میں زیرو پوائنٹر ریٹرن ہوتا ہے. C++ میں زیرو از یوزڈ ایز دا انویلڈ پوائنٹر ویلو انسٹیڈ آف یوزنگ نل. ویلو وہی ہے, اندر تو زیرو کی ویلو ہوتی ہے, بٹ دا کنوینشن از اٹ یوزز زیرو. سو اگین وین ایور وی کال نیو اور سم تھنگ, اٹ وڈ بی گڈ پریکٹس ٹو چیک فار دا سکسیس اور فیلئر آف دا نیو آپریٹر. اینڈ ریمبر, نیو از این آپریٹر, اٹ از ناٹ اے فنکشن. سو نیو جب ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کوئی پیرنتھیسز وغیرہ نہیں ڈالتے, ہم لکھتے ہیں نیو, پھر اسپیس, پھر ڈیٹا ٹائپ, اور پھر اگر ارے بنانی ہے یا کافی ملٹیپل لوکیشن چاہیے تو اسکوائر بریکٹس میں نمبر آف لوکیشن دیٹ یو نیڈ. کوئی سائز آف آپریٹر نہیں استعمال ہو رہا, کوئی آپ اس کو بائٹس کی بات کر ہی نہیں رہے. ہم کہتے ہیں نیو ڈبل 10, تو وہ ڈبل پریسیجن نمبرز کو جتنی میموری چاہیے اس کو ضرب 10 میموری ایلوکیٹ کر کے ایک ڈبل کے پوائنٹر جو ہے وہ ہمیں ریٹرن کر دیتا ہے. سو اٹس اے ویری یوزفل اینڈ اے ویری پاورفل فنکشن. ڈیلیٹ اس کے ساتھ چلتا ہے. سو ایف آئی سے IPTR is new int 10, I say delete IPTR. Okay, whatever memory was allocated and IPTR was assigned to it, that memory is deallocated and returned to free store. Can we use this concept with classes and objects? Answer is obviously yes. جہاں پہ ہم ایک آرڈینری ڈیٹا ٹائپ کا پوائنٹر کریٹ کر سکتے تھے, میں نے آلریڈی بتایا کہ وی کین ہیو اے پوائنٹر ٹو اے کلاس, ان ادر ورڈز اے پوائنٹر ٹو این آبجیکٹ. تو اگر ہم پیچھے والی اپنی ڈیٹ کلاس لے کے چلیں تو آئی کین ڈکلیئر سم تھنگ لائک ڈیٹ اسٹار DPTR, یعنی DPTR از اے پوائنٹر ٹو این آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ. نمبر 1, ابھی تو یہ پوائنٹر ہے. سو پوائنٹر ایز یو نو ہولڈز این ایڈریس. ویئر از دا آبجیکٹ؟ نہیں, آبجیکٹ تو ابھی کریٹ ہی نہیں ہوا. وین ول اٹ بی کریٹڈ؟ when we use something like the new operator. So let's go and create an object of type date using the new operator. How do we do that? Well, it must be a complex syntax, right? Actually, it's absolutely straightforward. You would use exactly the same syntax جو کہ ہم نے IPTR اور integer کے ساتھ استعمال کیا تھا. We would use something like DPTR is equal to new date, new space date, again no parentheses. Why can we do that? Remember the basic definition of a class. It's a user defined data type. In other words, ہم نے language کو ہی extend کر دیا ہے. Look at the power. We can now create data types of our own choosing. Once we have created those data types by defining them in a class, we use them exactly as the native data types. So new date, that's quite fine. Date class defined ہے. ایک ڈیٹ کے آبجیکٹ کو جتنی میموری چاہیے وہ فری اسٹور سے ایلوکیٹ ہوگی, اس آبجیکٹ کا جو پوائنٹر ہے وہ ریٹرن ہوگا اور DPTR کو اسائن ہو جائے گا. Is that all that new is doing? پھر ہم میلاک بھی استعمال کر لیتے. تھوڑا سا فرق ہے کہ جی میلاک کو آپ کو کوئی سائز دینا پڑتا ہے. پہلے تو آپ یہ چیک کریں اینڈ کنفرم فار یور سیلف کہ یہ آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ جو ہے یہ میموری لیتا کتنی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ ویل, یو آلریڈی ہیو دا ٹول فار دیٹ پرپز اینڈ دیٹ از دا سائز آف فنکشن. سو اف یو ور ٹو سے سم تھنگ لائک سی آؤٹ لیس دین سائز آف ڈیٹ, کلاس کا نام لکھنے بیچ میں, وہ آپ کو بتائے گا کہ ڈیٹ کلاس نے کتنی میموری میں جگہ لینی ہے. ان آر کیس وی کین کریٹ این آبجیکٹ, لیٹس سے ڈیٹ مائی ڈیٹ, اینڈ دین پرنٹ آؤٹ آن دا اسکرین سائز آف مائی ڈیٹ. نوٹس, میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ جب ہم کوئی آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں کسی کلاس کا, وین ایور وی انسٹینشیٹ این آبجیکٹ آف اے کلاس, دا ممبر فنکشنز آکوپائی اے کامن ریجن ان میموری اینڈ دا ڈیٹا ممبرز آر ایچ ایلوکیٹڈ enough memory for each object that we create.
سو سائز آف کو کیا چیز ریٹرن کرنی چاہیے؟ وین وی سے سائز آف مائی ڈیٹ وچ از این آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ، کیا چیز ریٹرن کرنی چاہیے؟ یا تو وہ ریٹرن کرے کہ جی ڈیٹا نے اتنی جگہ لی ہے، فنکشنز نے اتنی جگہ لی ہے، اور آبجیکٹ نے ملا کے اتنی جگہ لی ہے. Now that would be logical except let's say I declared 3 objects. I said date, date 1, date 2, date 3. اب size of کیا ریٹرن کرے گا؟ Problem is, or rather I mentioned earlier, کہ functions تو ایک ہی دفعہ میموری میں آئیں گے اور پھر ڈیٹ آبجیکٹ اپروپریٹلی فنکشنز کو کال کرے گا اپنے ڈیٹا ممبرس کے لیے. سائز آف آپریٹر جو ہے وہ ڈیٹا اسٹوریج جو ہے آبجیکٹ کی اس کا سائز ریٹرن کرتا ہے. سو ہمارا جو ڈیٹ آبجیکٹ تھا یا ڈیٹ کلاس تھی اس کے اندر ہم نے 3 انٹیجرز ڈیفائن کیے ہوئے تھے، انٹ، منتھ، ڈے اور ایئر. لہذا اس کا سائز آف جو ہے وہ 3 انٹیجرز جتنی اسٹوریج ہے. انٹرسٹنگ بٹ نائس، فنکشنز ایکسٹرا اسپیس نہیں لیتے. فنکشنز تو گئے وہ کوڈ میں شامل ہو گئے، انہوں نے جتنی میموری لینی تھی وہ ایک دفعہ ہی لیں گے. ڈیٹا ممبرز آر دا ونس دیٹ آر ریپلیکیٹڈ وین ایور یو کریٹ نیو آبجیکٹس. And the size of operator returns the size of the data members of an object. Back to our new operator. جب ہم نے کہا کہ dptr is equal to new date تو میموری کتنی ایلوکیٹ ہوئی؟ اتنی ہونی تھی اگر malloc کو ہم size of date کے ساتھ ہم کال کرتے. یعنی آٹومیٹیکلی نیو نے پہلے ڈیٹ آبجیکٹ اٹھایا، یعنی ڈیٹ کلاس سے اس کی ڈیفینیشن لی ہے کہ جناب اس کا ڈیٹا اندر کتنا پڑا ہوا ہے، اور نیو کو آٹومیٹیکلی مل گیا کہ جی اس میں 3 انٹیجرز کی جگہ چاہیے. سو اس نے 3 انٹیجرز کی جگہ میموری میں ایلوکیٹ کی اور پھر اس کا پوائنٹر جو ہے وہ ڈی پی ٹی آر کے اندر ریٹرن کر دیا. از دیٹ دا اونلی تھنگ اٹ از ڈوئنگ؟ ایکچولی اٹس ڈوئنگ اے لاٹ مور. یو سی واٹ اٹ از ڈوئنگ از اٹ از کریٹنگ این آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ. میلوک وغیرہ کچھ نہیں کرتے، دے آر سمپل فنکشنز. وہ میموری کا ایک بلاک جو ہے ایلوکیٹ کر کے اس کے شروع کا جو ہے پوائنٹر وہ آپ کو واپس دے دیتے ہیں. نیو جو ہے اٹ ایکچولی گوز اینڈ کریٹس دا آبجیکٹ فار یو. سو فار ایگزامپل اگر نیو انٹ بھی کہا تو اس نے ایک نیا انٹیجر کریٹ کر دیا، اور اگر کوئی رول ہوتے کہ جی نیا انٹیجر جب بھی کریٹ ہو تو اس کی ویلیو 0 ہونی چاہیے یا 10 ہونی چاہیے تو وہ بھی ہو جاتی. How does that or what does that imply for a class? What it implies is کہ اگر نیو آپریٹر کے ساتھ آپ ایک کلاس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرتے ہیں تو اس آبجیکٹ کے لیے کنسٹرکٹر کال ہو جاتا ہے. Now, isn't that nice? یعنی ایک بلاک آف میموری جو میلوک ہمیں واپس کر رہا تھا اس کو میموری کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، جو کچھ بھی بیچ میں گاربیج لکھی ہوئی تھی اس کا ایک پوائنٹر ریٹرن ہو جاتا تھا. اب نیو کے ساتھ جب ہم آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو آبجیکٹ کا کنسٹرکٹر بھی کال ہو جاتا ہے. کنسٹرکٹر کو وہ جو میموری ایلوکیٹ کی گئی ہے وہ پاس ہوتی ہے. اس کے اندر اگر کنسٹرکٹر میں ہم کوئی بھی انیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے ڈیٹ کے لیے انیشلائزیشن ڈالی تھی بیچ میں تاکہ کوئی ویلڈ ویلیوز ہوں، وہ آٹومیٹیکلی اس میموری اسپیس میں لکھی جاتی ہیں. اور پھر جب آپ کو پوائنٹر ملتا ہے، پوائنٹر بھی اس کلاس کی ٹائپ کا پوائنٹر ملے گا، کوئی کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ دا پوائنٹر ناؤ پوائنٹس ٹو اے ویلڈ آبجیکٹ، این آبجیکٹ دیٹ ناؤ ہیز ویلڈ ڈیٹا ان سائڈ اٹ. ویری ویری پاورفل. میلوک وغیرہ کو اب سب بھول جائیں، نیو آپریٹر کو استعمال کریں. وی ہیو ایلوکیٹڈ اسپیس فار دا آبجیکٹ، وی ہیو کالڈ دا کنسٹرکٹر فار دا آبجیکٹ. سوری، لیٹس گو بیک. We have allocated space for the object without telling the program kitni jagah chahiye. The new operator has automatically determined kitni jagah chahiye. Then it has called a constructor for the object. When it calls the constructor for the object, it automatically, hopefully we have written the constructor to initialize the data space. I'll pause here for a second and remind you, agar aap constructor provide nahi karte تو سی پلس پلس ڈیفالٹ کنسٹرکٹر پرووائڈ کر دے گی اور وہ آپ کے آبجیکٹ کو جس طرح بھی ہے کریٹ کرے گی. لیکن دا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ول ناٹ پرفارم اینی انیشلائزیشن فار یو. Therefore, it is good practice that whenever you write a class, you write a constructor that initializes the data into some meaningful shape. Going back,
to the new operator. Size of not needed, उसने खुद डिटरमिन किया कि जी डेट ऑब्जेक्ट को कितनी जगह चाहिए. Constructor automatically called, so it will automatically initialize the data values inside the object to whatever we have put in the constructor. And then it returns a pointer correctly cast to an object of type date. اور اس کو ہم اسائن کر دیتے ہیں پوائنٹر کو اور استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں. سو ایکسٹریملی یوزفل, ایکسٹریملی پاورفل اینڈ اے گڈ وے آف ایلوکیٹنگ میموری. میں نے ابھی بات کی کہ جی جب بھی ہم نیو کے ساتھ ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کا کنسٹرکٹر کال ہو جاتا ہے. پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے کہ جی کنسٹرکٹر کے اندر آپ فار پریکٹس کوئی سی آؤٹ کی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں جو کہ آپ کو بتائے کہ کنسٹرکٹر کال ہوا ہے. اف یو کال وہ والی کلاس استعمال کرتے ہوئے آپ نیو استعمال کریں گے تو آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گا آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ کریٹڈ اف دیٹ واز دا اسٹرنگ دیٹ یو آؤٹ پٹ ود دا سی آؤٹ, یعنی دیٹس پروف کہ کنسٹرکٹر واز کالڈ. ناؤ لیٹس اسٹیپ بیک اگین اے لٹل بٹ. ہم نے کہا کہ جی اگر مجھے 10 انٹیجرز کی ارے کریٹ کرنی ہے اور اس کے لیے میں نے جگہ ایلوکیٹ کرنی ہے میموری کے لیے, میموری میں, تو I would say something like IPTR, where IPTR is a pointer to an integer. IPTR equals new int 10 in square brackets, and that would allocate that space for 10 integers. Can I do it with objects in a class? In other words, can I allocate memory for 10 objects or whatever the number? Answer is yes, and the syntax is identical. کوئی نیا طریقہ نہیں سیکھنے والا. ہم کہیں گے ڈی پی ٹی آر, ویئر ڈی پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو ڈیٹ, ٹھیک ہے نا, پوائنٹر ٹو این آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ. ڈی پی ٹی آر از اکول ٹو نیو ڈیٹ 10 ود ان اسکوائر بریکٹس. اگین اگر 10 ہم نے ڈیٹس ڈیفائن کرنی ہے, 20 کرنی ہے تو اسکوائر بریکٹس میں 20 لکھ دیں گے, اینڈ سو آن. ہیو سم فن. رائٹ آؤٹ دا کنسٹرکٹرز ایز آئی مینشن لاسٹ ٹائم. اس کے اندر سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ ڈالیں. سی آؤٹ ڈالنے کے بعد آپ اس طرح سے نیو کے ساتھ 10 ڈیٹ کے آبجیکٹ کے لیے جگہ کریٹ کریں. ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب وہ آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے ود نیو آپریٹر تو دین دا کنسٹرکٹر فار دیٹ کلاس از کالڈ. سو وین وی سے نیو ڈیٹ 10 وچ کنسٹرکٹر, ہاؤ مینی کنسٹرکٹرز, 10 آبجیکٹس کریٹ ہو رہے ہیں. آف کورس وہ اکٹھے ہوں گے میموری میں, contiguous block ہی allocate ہوگا, لیکن there will be 10 calls to the constructor. You can do this, write out this one line and see what happens on your output screen. It will repeat 10 times, constructor for date called, constructor for date called, constructor. In other words, all the objects created using the new operator are all being properly initialized. دیکھیں آپ کے لیے کتنا سارا کام جو ہے وہ اس نیو آپریٹر نے کر دیا. ہر آبجیکٹ کے لیے اس نے اسپیس بھی ڈٹرمن کی, اس کو انیشلائز بھی کیا, میموری ایلوکیٹ کرنے کے بعد, انیشلائز کرنے کے بعد اس نے کریکٹ ٹائپ کا پوائنٹر بھی واپس کر دیا. لاٹس آف یوزز. پوائنٹر ہمارے پاس آبجیکٹ کا آ گیا تو اس کے ساتھ ہم نارمل مینیپولیشن کر سکتے ہیں, ایکسپٹ یہ یاد رہے کہ جب ہم آبجیکٹ کے ساتھ لیٹس سے ممبر فنکشن کال کرتے ہیں یا میتھڈ کو کال کرتے ہیں, ہمارے پاس آبجیکٹ تھا ڈیٹ 1, تو ہم کہتے تھے ڈیٹ 1 ڈاٹ سیٹ ڈیٹ فنکشن کال کرنے کے لیے, ویئر دا فنکشن نیم واز سیٹ ڈیٹ. اگر ڈی پی ٹی آر کو استعمال کرنا ہے, ان ادر ورڈز پوائنٹر ٹو این آبجیکٹ آف ٹائپ ڈیٹ, دین وی ول رائٹ ڈی پی ٹی آر رائٹ ایرو which is constructed by writing a minus sign, a greater than sign, and then the name of the function, in this case set date. So we will use this notation which is called the arrow notation whenever we are using a pointer to access either member functions or member variables if they are public. You can't touch them if they are private, only member functions can touch them. But arrow operator will be used instead of the dot operator. Not very difficult, صرف یاد رکھنے والی بات ہے. Compiler will also catch this, so you can't inadvertently do something like dptr dot set date. اگر dptr پوائنٹر ہے تو کمپائلر ہی آپ کو روک دے گا کہ جناب یہ کنسٹرکٹ آپ پوائنٹر کے ساتھ کال کر رہے ہیں ممبر فنکشن کو, you can't call it this way. Maybe a more intelligent compiler will tell you کہ جی ڈاٹ آپریٹر نہیں استعمال کرنا,
ایرو آپریٹر استعمال کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ دیٹ وے. اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم جو کہ ہم نے اسٹرکٹ کے ساتھ بات کی تھی. اسٹرکچرز یعنی اسٹرکٹ اینڈ کلاسز ان C++ آر ویری ویری سملر. اب میں آج بتاتا چلوں کہ اسٹرکٹ کے اندر بھی ممبر فنکشنز ہو سکتے ہیں. C++ میں, C میں نہیں. C میں اسٹرکٹ واز سمپلی ڈیٹا. C++ میں اسٹرکٹ کین ہیو ڈیٹا ایز ویل ایز فنکشنز. ڈفرنس ہے ویزیبلٹی کا, نظر کیا چیز آتی ہے باہر سے. اسٹرکچر کے اندر ڈیفالٹ ہے کہ ہر چیز پبلک ہے. ہر چیز جو اسٹرکچر کے اندر لکھیں گے وہ باہر سے نظر آئے گی. کلاس کے اندر ڈیفالٹ پرائیویٹ ہے. جو چیز کلاس کے اندر لکھیں گے یعنی ڈیٹا ممبرز یا فنکشنز, اگر کچھ اور نہیں لکھتے تو باہر سے کچھ نظر نہیں آئے گا. سو یو ہیو ٹو پرووائڈ دا کی ورڈ پبلک, اور پبلک کے بعد جو چیزیں ڈیفائن کریں گے وہ باہر سے نظر آئیں گی. گڈ پروگرامنگ پریکٹس کہ حالانکہ ڈیفالٹ پرائیویٹ ہے کلاس کے لیے, پھر بھی آپ پرائیویٹ خود لکھیں تاکہ جب آپ کوڈ کو دیکھ رہے ہوں آپ کو ڈائریکٹلی نظر آئے کہ پرائیویٹ, یہ والا ڈیٹا ہم نے پرائیویٹ کیا ہے اور یہ ایک یوٹیلیٹی فنکشن بھی ہم نے پرائیویٹ بنایا ہوا ہے. یہ باہر سے کال نہیں ہوگا, یہ کوئی اور ممبر فنکشن اس کو کال کرے گا. اور پھر آپ پبلک لکھیں یعنی پبلک کولن, اور اس کے بعد جو چیزیں لکھیں گے کلاس کے اندر وہ جو ہیں وہ باہر سے بھی نظر آئیں گی, یعنی یوزرز آف دا کلاس کو بھی نظر آئیں گی. ٹیک دیٹ ایز اے گڈ گائیڈ لائن. یوز دا کی ورڈز پرائیویٹ اینڈ پبلک. پھر اگر فلیکسیبلٹی کی بات کریں انہی دو ورڈز کو لے کے, تو آپ ان کو دوبارہ سے استعمال کر سکتے ہیں کلاس کے اندر. یو کین سے پرائیویٹ XYZ, پبلک ABC, اینڈ دین اگین پرائیویٹ RST اور سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ دیٹس اے بیڈ آئیڈیا. You don't want to mix private and public so many times that looking at the class becomes confusing. اکٹھا کر لیں, پہلے پرائیویٹ کو ڈکلیئر کر لیں پھر پبلک کو ڈکلیئر کر لیں بس. ہاں, پبلک کو اوپر کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ کو نیچے کرنا چاہتے ہیں, اٹس اے میٹر آف اسٹائل. اینڈ ایز آئی سے, اسٹائل از یور پریفرنس. اٹ از ناٹ اے اسٹینڈرڈ, اٹ از ناٹ اے نارم, اٹ از یور پریفرنس. آپ کا دل کرتا ہے کہ جی اوپر پبلک ڈکلیئر کرنی ہے پہلے چیزیں, سو کلاس جب شروع ہو تو ساری جو باہر سے چیزیں نظر آنی ہیں وہ نظر آ جائیں, پبلک اوپر لکھ لیں. یاد رکھیں کہ پبلک کے بعد جب پرائیویٹ سیکشن ڈکلیئر کرنا ہے تو پرائیویٹ لکھنا لازمی ہے, ادروائز ساری چیزیں پبلک ہی رہیں گی. یعنی ونس اے پرائیویٹ اور اے پبلک کی ورڈ از یوزڈ ان سائڈ اے کلاس ڈیفینیشن, آل فالوئنگ ڈیٹا اور ممبر فنکشنز ریٹین دیٹ ایٹریبیوٹ. یعنی اگر پرائیویٹ سے شروع ہو گئے تو ساری چیزیں پرائیویٹ رہیں گی جب تک پبلک نہیں آئے گا, پبلک سے شروع ہو گئے تو ساری چیزیں پبلک رہیں گی جب تک پرائیویٹ نہیں آئے گا. ایک اور کی ورڈ ہے وہ ہے پروٹیکٹڈ, لیکن پروٹیکٹڈ ہمارے اس کورس میں ہم استعمال نہیں کریں گے. دیٹ ہیز ٹو ڈو ود انہیریٹنس, اینڈ انہیریٹنس فالز انٹو دا ڈومین آف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. دیٹس اے سیپریٹ کورس, یو ول اسٹڈی اٹ دیئر. سو لیٹس اسٹے ود دا نیو اینڈ ڈیلیٹ آپریٹرز. اور دیکھیں, ہمیں نیو کے ساتھ باہر سے آبجیکٹس تو کریٹ کر لیے, لیکن یاد رہے کہ نیو وغیرہ کا فنکشن جو ہے دیٹ از مور جینیرک. دا فنکشن از ٹو ایلوکیٹ میموری. تو کوشچن یہ ہے کہ جی کلاس کے اندر کنسٹرکٹر کے اندر نیو کال ہو سکتا ہے کہ نہیں. آنسر از obviously when I ask a question like this, the answer is always yes. Usually it's yes. But in any case, آبجیکٹس بھی ایسے ہو سکتے ہیں جن کو ڈائنامک میموری کی ضرورت پڑے. یعنی وین وی کریٹ تو آبجیکٹ تو مے بی اس کا سائز چھوٹا سا ہو, بیچ میں جا کے ہم استعمال کرتے کرتے آبجیکٹ کو موٹا کرنا چاہیں. کلاسک ایگزامپل وڈ بی, لیٹس سے ہم ایک کریٹ کرنا چاہتے ہیں آبجیکٹ آف ٹائپ اسٹوڈنٹ. تو اسٹوڈنٹ کے ہم نے ایج اور ہائٹ اور اس طرح کی چیزیں تو انٹس اور فلوٹس کے اندر رکھ دی. واٹ اباؤٹ دا نیم؟ نیم کے ساتھ ہمارے پاس وہی کوانڈری ہو جاتی ہے, وہی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جی یا تو ایرے رکھیں فکس سائز کی, اور کہیں کہ جی 100 کیریکٹرز کی ایرے رکھ دی ہم نے نام کے لیے, اور 100 کیریکٹر سے لمبا نام کبھی نہیں ہوگا. اور پتا چلے کہ جی میجورٹی آف اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کے نام 20 سے 25 کیریکٹرز کے آ رہے ہیں. سو وی آر ویسٹنگ اے لاٹ آف میموری. آن دا ادر ہینڈ, اف وی کیپ اے پوائنٹر وی کین ایلوکیٹ میموری ایٹ رن ٹائم. ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ سمپل. کنسٹرکٹر کے اندر سے وی وڈ بی کالنگ دا نیو آپریٹر, اور سم ادر فنکشنز کے اندر سے ہم نیو آپریٹر کال کر کے جتنی ہمیں میموری چاہیے وہ رن ٹائم کے اندر آبجیکٹ کے اندر شامل کر لیتے ہیں.
ایڈوانٹیج یہی ہے کہ جی آبجیکٹس ناؤ آر آف ویریبل سائز, آبجیکٹس آف دا سیم کلاس, دے آر آف ویریبل سائز اینڈ دے اونلی کنٹین انف میموری ٹو ہولڈ دا ڈیٹا اپروپریٹ فار دیٹ آبجیکٹ. سو کسی میں نام چھوٹی جگہ لے رہا ہوگا, کسی میں نام بڑی جگہ لے رہا ہوگا, کئیوں میں نام بہت لمبی جگہ لے رہا ہوگا. نان دا لیس یہاں پہ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے, وہ رسپانسبلٹی آتی ہے ڈیلیٹ آپریٹر کال کرنے کی. ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ دیکھیں میں نے بات کی تھی کہ نیو جب بھی ہم کال کریں گے تو اٹ از آر ریسپانسبلٹی ٹو آلسو کال ڈیلیٹ وین دا جاب از اوور. ادروائز وہی جو میموری لیکس کی پہلے میں نے باتیں کی تھیں وہ میموری لیکس یہاں پہ بھی ہو سکتی ہیں. وی ایلوکیٹ میموری فرام دا فری اسٹور, ہم نے پروگرام میں ہمیں میموری مل گئی, ہم نے استعمال کی, اس کو ریٹرن نہیں کیا فری اسٹور کے اوپر. پوائنٹر جو ہے وہ تو ڈسٹروائے ہو گیا, لیکن کوئی آٹومیٹیکلی وہ میموری فری نہیں ہوتی. سو وی مسٹ آلویز کال دا ڈیلیٹ آپریٹر. ناؤ ود این آبجیکٹ جس کے اندر ہم میموری ایلوکیٹ کر رہے ہیں, اٹ بیکمز امپورٹنٹ کہ آبجیکٹ کے اندر سے بھی ڈیلیٹ آپریٹر کال کیا جائے جب آبجیکٹ کی ہمیں ضرورت نہیں رہی. ویئر ڈو وی کال اٹ؟ کین یو تھنک اباؤٹ دا لوکیشن؟ دا لوکیشن از آبویس. لوکیشن ول بی دا ڈسٹرکٹر آف دیٹ کلاس. ڈسٹرکٹر میں ہم وہ ڈیلیٹ آپریٹر ڈالیں گے کہ جو اس آبجیکٹ نے میموری لی ہوئی تھی, جب اس آبجیکٹ کا لائف ٹائم ختم ہو تو ڈیلیٹ آپریٹر کال ہو جائے اور جتنی بھی میموری اس نے ایلوکیٹ کی ہوئی تھی وہ فری اسٹور کے اوپر واپس چلی جائے. سو دیٹ از دا ریئل یوز آف ڈسٹرکٹرز. ابھی تک تو ہم ایک فیک سا یوز تھا کہ جی ڈسٹرکٹر کال ہوتا ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ کال ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے ایک فیک ڈسٹرکٹر لکھ لیا تھا جس میں ایک سی آؤٹ کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی. اب ڈسٹرکٹر بذات خود ایک فنکشن کی شیپ لینے لگ پڑتا ہے, اور جہاں پہ کنسٹرکٹر میں ہم نے کوئی میموری ایلوکیٹ کی یوزنگ دا نیو آپریٹر, تو ڈسٹرکٹر میں ڈیلیٹ آپریٹر کال کرنا ہماری ریسپانسبلٹی ہے اینڈ اٹ از ریکوائرڈ. پلیز بی ویری کیئرفل ود دیٹ. رول آف تھم, جب بھی آپ کے پاس کوئی ایک کلاس ہے جس کے ڈیٹا ممبرس کے اندر پوائنٹر ہے, اور پوائنٹر کو ہم استعمال کرتے ہیں بائی ایلوکیٹنگ میموری ایٹ رن ٹائم, دین اٹ از ریکوائرڈ دیٹ یو آلسو پرووائڈ اے ڈسٹرکٹر فار دیٹ کلاس. یاد رہے جہاں کنسٹرکٹر اوور لوڈ ہو سکتا ہے ڈسٹرکٹر اوور لوڈ نہیں ہو سکتا. سو دیر از اونلی ون ڈسٹرکٹر. دیٹ ون ڈسٹرکٹر مسٹ ڈو ہاؤس کیپنگ بفور دا آبجیکٹ از ڈسٹرائڈ. نارمل جو ڈیٹا ممبرس ہیں انٹ, چار, فلوٹ وغیرہ, وہ ڈسٹرکٹر میں ان کو ڈی ایلوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹیکلی ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ نے میموری ایلوکیٹ کر لی نیو کے ساتھ, ڈیلیٹ مسٹ بی کالڈ. سو میلاک کے ساتھ فری ہم کال کرتے تھے, دیٹ واز آلویز ان اے پیئر. اسی طرح نیو کے ساتھ ڈیلیٹ کال کریں گے, اٹ ول آلویز بی اے پیئرڈ یوزیج. ہاں, وی ول بی کالنگ دیم فرام ڈفرنٹ فنکشنز. Normally new will be called in a constructor and delete will be called in a destructor. But think about it, can new be called in something other than a constructor? As usual, why not? And in fact, we normally need to do that. کس طرح سے کہ جی سپوز میں نے ایک اسٹوڈنٹ آبجیکٹ کریٹ کیا اور اسٹوڈنٹ کا نام ہے عبد الخالق. سو اس کے نیم فیلڈ کے اندر میں نے نیو کے ساتھ عبد الخالق کے لیے جگہ ایلوکیٹ کی اور وہاں ویلیو لکھ دی. اب 6 مہینے کے بعد عبد الخالق صاحب آتے ہیں کہ جناب اب تو میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا, میں تو گریجویٹ کر گیا ہوں, اور گریجویٹ کرنے کی وجہ سے آپ میرے نام کے ساتھ BCS ضرور لکھیں. اور کیونکہ ہم نے ڈیٹا تو اپنا رکھنا ہے, تو اب میں عبد الخالق کے ساتھ BCS لگانا چاہتا ہوں, لیکن مجھے جگہ زیادہ چاہیے اس کے لیے. So how do I do it? Well, یہاں پہ I'm not going to give you the precise way of doing it, but the logic is simple. اگر ہم C میں یہ کام کر رہے ہوتے, جو کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں تو آبجیکٹس اور کلاسز نہیں ہوتی, تو ہم ری الاک کال کرتے کہ جی یہ والا ڈیٹا قائم رہے اور اس کی جگہ بڑھا دو. یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم نئی میموری مانگیں گے فری اسٹور سے, جو کہ اوریجنل ویلیو پلس دا نیو ڈیٹا جتنی جگہ ہو. جب نیو ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی, اس میں پرانی ویلیو کاپی کر دیں گے,
اس کے ساتھ ڈیٹا جو اپینڈ کرنا ہے وہ اس کے ساتھ اپینڈ کر دیں گے. سو اب نام تھوڑا سا بڑا ہو گیا, اور پرانے والے کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور اس کو واپس لکھ دیں گے. سو اٹ ساؤنڈز کمپلیکیٹڈ بٹ دا لاجک از اسٹریٹ فارورڈ. Allocate enough space for the new variable or the new data, populate that space, delete the previous space and put it back into the space occupied or the pointer that was pointing to the original data. So ہم اس طرح سے رن ٹائم کے وقت آبجیکٹ کا سائز بھی بدل سکتے ہیں. Does this changing of the size of the data inside an object have an implication for the destructor? No, it has no implication. بیکاز جو ہمارے نیو اور ڈیلیٹ فنکشنس ہیں یا آپریٹرس ہیں, دے آر آلسو ویری ویری انٹیلیجنٹ. وین یو ایلوکیٹ اسپیس یوزنگ نیو, تو آئی ریکیپ اگین کہ جی نہ ہم نے اس کو بتایا کہ جی کتنی بائٹس چاہیے. اس کو تو اگر میں نے نیو آبجیکٹ ٹائپ دے دی تو اس نے آبجیکٹ کے سائز کی جگہ دے دی. اگر یہاں پہ جو ایگزامپل میں لے کے چل رہا ہوں ہم نے ایکچولی ایک کیریکٹر ارے تھی, تو ہم ارے کو بڑھائیں گے. کیسے بڑھائیں گے؟ آپ کو یاد ہے اسٹرنگ فنکشنز آپ کے پاس ہیں کہ جی جو نئی اسٹرنگ ہوگی اس کی لینتھ کیلکولیٹ کریں اور پھر نیو کے ساتھ نیو 4 اور اسکوئر بریکٹس کے اندر وہ لینتھ کی ویلیو دے دیں. جب آپ ڈسٹرکٹر میں آئیں گے تو یو ول جسٹ سے ڈیلیٹ فلانا پوائنٹر. پوائنٹر کا نام آ جائے گا, جو بھی نام ہولڈ کر رہا تھا اس کی جگہ جو ہے وہ واپس فری اسٹور پہ چلی جائے گی. وین ایور وی آر یوزنگ اریز, تو ڈیلیٹ کے ساتھ ہم ارے کا سمبل ڈال دیتے ہیں وچ از 2 اسکوئر بریکٹس. سو وی سے ڈیلیٹ اسکوئر بریکٹس پوائنٹر نیم. دیٹ ٹیلز دا ڈیلیٹ آپریٹر کہ یہ ایک ارے ہے جس کو واپس میموری پہ ڈالنا ہے, صرف ایک ویریبل نہیں ہے جس کو ڈالنا ہے. سو ان کے ساتھ تو ہم پریکٹس کریں گے کافی ساری چیزوں کی. سو نیو اور ڈیلیٹ جو ہے اس کو ریکیپ کرتا چلوں کہ صرف کلاس کے باہر نہیں ٹو کریٹ آبجیکٹس آف دا کلاس آن دا ہیپ اور آن دا فری اسٹور, but also from within a class we can call new, which allocates data for the data members of a class at runtime. That data belongs to an object which calls this new operator. So you can have student 1 with a different data size, student 2 with a different data size, student 3 with a different data size. Destructor ان سب کا وہ ڈسٹرکٹر ہے جو کہ کلاس کا کامن ڈسٹرکٹر ڈیفائن کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے ڈیلیٹ اسکوئر بریکٹس, نہیں پتا مجھے کہ کتنی جگہ تھی, وہ آٹومیٹیکلی ڈٹرمن کر لو, اور آگے پوائنٹر کا نام وہ پوری جگہ فری ہو کے واپس اسٹور پہ چلی جاتی ہے وین دیٹ آبجیکٹ از ڈسٹرائڈ. اگین یو کین رائٹ یور سیلف سم فنکشنز, a little class, and try to experiment with this to find out کہ جی جگہ اسٹور ہوتی ہے نہیں ہوتی, ڈیلیٹ ہو کے واپس وہ میموری پہ چلی جاتی ہے نہیں چلی جاتی. بٹ یو مائٹ آلسو بی سیئنگ کہ جی اگر یہ نیو اور ڈیلیٹ اتنے ہی یوزفل آپریٹرس ہیں تو ہم نے ایک پورا لیکچر میلاک اور کیلاک وہ وغیرہ پڑھتے ہوئے کیوں ویسٹ کیا؟ مائی آنسر از نالج از نیور ویسٹڈ. دوز ور فنڈامنٹل بلڈنگ بلاکس وچ ور یوزڈ ان دا سی لینگویج. اف یو ور ٹو آسک می کہ جی مجھے ایک فائل کاپی فنکشن لکھنا ہے, تو موسٹ پروبیبلی فائل کاپی کے لیے میں شاید میلاک ہی استعمال کروں. It's a library function. I can use it from within C++ as well. So I would allocate enough space in memory to hold the file, or at least a big part of the file, read it into memory, make a copy, and free it. یہاں پہ I would have to think differently. Object think جس کو کہتے ہیں. When we speak or think differently, آپ کو تھوڑا سا احساس ہونے لگ پڑا ہوگا کہ اب جب سے میں نے کلاسز اور آبجیکٹس کی گفتگو شروع کی ہے تو مین فنکشن کہیں سائڈ پہ ہی بیٹھا ہوا ہے. پہلے ہمیشہ ہماری بات جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ جی مین لکھیں, اس کے اندر یہ لکھیں, پھر فنکشن کال کریں, پھر واپس آئیں. اب ہم مین کا ذکر کبھی کبھی کرتے ہیں. کیا مین کی ضرورت نہیں رہی؟ مین از ویری مچ دیئر. اٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار آل سی ایز ویل ایز C++ programs. But what you will realize as you go on and write your own classes, آپ کو یہ احساس ہونے لگ پڑے گا کہ جی اب 90% پروگرامنگ جو ہے وہ کلاس کی ڈیفینیشن کے اندر ہم کر رہے ہیں. سو کلاس کیا ہوگی, اس کے ڈیٹا ممبرس کیا ہوں گے, اس کے ویریبلس کیا ہیں, اس کے میتھڈز یا فنکشنز کیا ہیں, کون سی چیز پرائیویٹ ہے, کون سی چیز پبلک ہے. جب فنکشنز کی پروٹوٹائپس ہم نے دے دی تو اب فنکشنز کو ڈیفائن کرنے چلے ہیں. فنکشنز کی ڈیفینیشن یاد رہے, کلاس نیم کولن فنکشن نیم
پیرامیٹر لسٹ اس طرح ڈیفائن کرنی ہے آؤٹ سائڈ دا کلاس, اور یہ ہم ساری کلاس کی پروگرامنگ کرتے ہیں. جب کلاس کی پروگرامنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اب ہم آتے ہیں مین کی طرف, تو پتا چلتا ہے جی مین تو 4 لائنوں کا پروگرام رہ گیا ہے. مین شروع کیا, ڈیٹ مائی ڈیٹ, ساتھ کچھ انیشلائزیشن اسٹرنگ دے دی, مائی ڈیٹ ڈاٹ ڈسپلے, اینڈ آف مین, ختم. یعنی اب مین 2-4 لائنوں کا رہ گیا, سارا کام کلاس میں ہو گیا. آئیڈیا از ری یوزیبلٹی. محنت وہاں پہ کرو جس نے بار بار استعمال ہونا ہے. وین ایور وی کریٹ اے کلاس وی ہیو ٹو تھنک اہیڈ, اس کے یوزرز کون کون ہوں گے. یعنی یوزر یعنی کلائنٹ آف اے کلاس از دا پروگرام دیٹ وی رائٹ, جو کہ کلاس کو استعمال کرتا ہے. بٹ یوزرز کی ڈیفینیشن کو آپ بڑھا لیں. یوزرز آف اے کلاس does not just include the main program that calls the class, but can also include your colleagues, the programmers around you. آپ نے ایک بڑی زبردست قسم کی کلاس کریٹ کی ہے. It is a creative thing. Okay, writing programs is creative. یاد ہے لیکچر 1 میں نے کہا تھا it's a creative exercise. ہم کوئی چیز تخلیق کر رہے ہیں. It is exciting. Writing a good class is also very, very creative and very exciting. So if you've written the latest wham bang class, تو ہم آپ اس کو ایڈورٹائز کرنا چاہیں گے. ہم کہیں گے یا تم کیا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو, ڈیٹ کلاس تو میں نے لکھ دی, یہ لو انکیپسولیٹڈ ایک چیز ہے, یہ اس کا انٹرفیس ہے. انٹرفیس ہی بتانے, امپلیمنٹیشن تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. امپلیمنٹیشن تو ہمارے آبجیکٹ کوڈ کے اندر چھپی ہوئی ہے. یہ اس کو انٹرفیس دیا, تم اپنے پروگرام میں استعمال کر لو. اینڈ وداؤٹ نوئنگ کہ جی اس امپلیمنٹیشن کے اندر ویریبل نیمز کیا تھے, کس طرح سے ڈیٹا رکھا ہوا ہے, کس طرح سے اس کو مینیپولیٹ کیا ہوا ہے, کس طرح والی بات جو ہے وہ دوسرے پروگرامر کو معلوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آل دے نیڈ ٹو نو از کہ جی اس کا انٹرفیس کیا ہے, اس کے کون سے میتھڈز ہیں, اور میتھڈز کے ساتھ میں کیا چیز اچیو کر سکتا ہوں. ایز سمپل ایز دیٹ. سو یو کین ایڈورٹائز یور ورک اینڈ دین یو کین گو فار ری یوزیبلٹی. ایڈوانٹیج, your main programs are very easy to read. The logic becomes obvious. I've created an object. I've asked the object to do this. Notice I didn't say I've done this with the object. What I said was I've asked the object to do this. This is another way of thinking. اب ہم نے آبجیکٹ کو کہا ہے کہ جاؤ بھائی اپنے آپ کو ڈسپلے کر دو, آبجیکٹ کو کہا ہے کہ جاؤ بھائی اپنی یہ کیلکولیشن کر دو. سو وی آر جسٹ آسکنگ اٹ. اس کو اگر آپ ماڈرن آپریٹنگ سسٹم میں یا ونڈوز وغیرہ میں جب پروگرامنگ میں جائیں گے تو یہ بھی بات سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پہ اس کو کہتے ہیں میسجز. ہم اب آبجیکٹ کو میسج بھیج رہے ہیں, وچ از دا سیم اور از دا سینونیم فار کالنگ اے میتھڈ آف دا آبجیکٹ. اور میتھڈ کا لفظ بھی اسی طرح استعمال ہوا رہا ہے کہ جی وہ ایک میتھڈ ہے کچھ کام کرنے کا, کوئی طریقہ ہے. سو وی سینڈ اے میسج, وی کال اے میتھڈ, اینڈ آل وی نیڈ ٹو ڈو از میسج 1, میسج 2, میسج 3, end of program. As I keep repeating, it's a different way of looking at things. I hope کہ آج کے لیکچر میں آپ سو نہ گئے ہوں. کیوں؟ Because I have repeated many things many times. Most of the things that I mentioned in the previous lecture, I have covered them again. پر اس کی ایک وجہ ہے. ایک یہ کہ ہم آپ کے سوچ کا انداز تھوڑا سا ایک مختلف سمت میں لے جا رہے ہیں. We want you to now take a turn and start thinking differently. Number 2, at the beginning of today's lecture, I gave you some philosophical reasoning for thinking about objects and how they manipulate themselves and how we have methods, etc. And I spoke about where you're going with that, object-oriented databases and videos and audio, etc. Abhi ke liye, do we have something more exciting coming up, or is this it, اور باقی کا کورس ہم کنسٹرکٹرز اور ڈسٹرکٹرز کی بات کرتے رہیں گے؟ Answer is lots of exciting things coming up. Overloading کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں. Let's step back a little bit. دیکھیں سی کے اندر جب ہم نے نیٹو ڈیٹا ٹائپس کی بات کی تھی تو یاد ہوگا کہ جی کمپلیکس نمبرز اس میں نہیں تھے. اگر آپ نے سی میں کمپلیکس نمبرز کے لیے کوئی فنکشنز لکھنے ہیں یا لائبریری لکھنی ہے تو آپ کو کمپلیکس نمبر بھی اپنا ڈیفائن کرنا پڑے گا. نارملی سی میں ہم شاید اسٹرکچر استعمال کر لیں کہ جی اس کا ایک ڈبل ریئل پارٹ ہے اور ڈبل امیجنری پارٹ ہے, لیکن اسٹرکچر کچھ بھی نہیں ہے. اٹس جسٹ اے لیبل فار سم ڈیٹا ممبرز. اس کے بعد اگر 2 کمپلیکس نمبرز کو ایڈ کرنا ہے تو آپ کو اپنی بیسک میتھ سے یہ پتا ہوگا کہ جب 2 کمپلیکس نمبرز ایڈ ہوتے ہیں
تو ان کا ریئل پارٹ کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے اور امیجنری پارٹ کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے. سی میں ہم اس کام کے لیے شاید ایک فنکشن لکھتے. سپوز دا فنکشن واز کالڈ سی ایڈ, کمپلیکس ایڈ. پھر اس فنکشن کو ہم 2 آرگومنٹس پاس کرتے, کمپلیکس نمبر 1 اور کمپلیکس نمبر 2. ایز این آرڈینری فنکشن اف وڈ ہیو ڈن سم تھنگ لائک کمپلیکس نمبر 1 ڈاٹ ریئل پلس کمپلیکس نمبر 2 ڈاٹ ریئل, یہ ریئل پارٹ ہوگا, اور پھر اسی طرح اس کا امیجنری پارٹ ہوگا, اور پھر ہم ان ویلیوز کو کسی اور ویریبل میں اسٹور کر کے واپس آتے تاکہ ہم کہیں پہ اس کو اسائن کر سکتے. یا ہم کہتے کہ جی سی ایڈ جو ہے اس کو 3 کمپلیکس نمبرز پاس کرو, اسٹرکچرز, پہلے 2 کو ایڈ کر کے تیسرے میں ڈال دیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کال بائی ویلیو اور کال بائی ریفرنس. اگر ہم اس طرح سے کال بائی ویلیو کر لیتے تو تیسرے میں فنکشن کے اندر ویلیو ڈل جاتی, واپس آتے تک وہ ویلیو غائب ہو جاتی. سو ہمیں اب ریفرنس بھی دینا پڑتا, ایڈریس دیتے C3 کا, کمپلیکس نمبر 3 کا, اینڈ سو آن. کمپلیکسٹی گروز. واٹ ڈو وی وانٹ ٹو ڈو ود اٹ. اور دیکھیں میں نے کمپلیکس نمبر کا ایگزامپل وہاں سے کیوں شروع کی. سم تھنگ ایز بیسک ایز اے کوڈریٹک اکویشن, ax² plus bx plus c equal to 0 where a, b and c are real constants. اس کے سولوشنز کیا ہیں؟ اگین بیسک میتھ سے آپ کو یاد ہوگا کہ جی اٹ از -b plus and minus square root of b² minus 4ac over 2a. سمپل چیزیں ہیں, یاد رہ جاتی ہیں زندگی میں, میں نے آج نہیں رٹا لگایا. لیکن دیکھیں ہم اسکوئر روٹ لے رہے ہیں آف b² minus 4ac. جب اسکوئر روٹ لی تو کیا ہمیں گارنٹیڈ ہے کہ جی b² minus 4ac will be a positive number or it will be 0 or greater than 0? Answer is there is no guarantee. آپ کے پاس کوئی بھی کوڈریٹک ایکویشن کا پرابلم آ سکتا ہے. جب یہ ڈسکریمنٹ جو ہے یہ نیگیٹو ہو جائے تو اس کی اسکوئر روٹ کیسے لیں گے؟ ہمارے پاس ایک سمپل سی ٹیکنیک تھی, ہم کہتے تھے نیگیٹو نمبر کی اسکوئر روٹ ہمیں لینی نہیں آتی, تو ہم کہتے ہیں -1 کی اسکوئر روٹ جو ہے وہ آئیوٹا ہوگی, آئی لکھیں گے اس کو. انجینئرز جو ہیں اس کو جے لکھتے ہیں, اور پھر جو پازیٹو نمبر بچے گا اس کی اسکوئر روٹ لکھ دیں گے. بٹ ناؤ our answer, یعنی the roots of the quadratic equation have 2 parts, a real part and an imaginary part, and that means that the roots are complex. So something as simple as a quadratic equation could have complex roots, and with the basic C language that we had to write this set of functions like C add, C multiply, C divide and so on. And we did not have a convenient way of handling this data structure. کیا C++ میں complex data type ہے؟ Answer is no. C++ does not have a data type which is of type complex. It does have a class. Most libraries will provide that, but that is again not the object. It's not, I want to say کہ جی C++ میں complex data type بھی آ گئی. What I wanted to highlight was, with the advent of classes and objects, since these are user-defined data types, we can now extend the language. Now I can create a class of type complex. اور class کے اندر جو excitement کی میں نے بات کی تھی, آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جی ہم 2 complex numbers which will now be objects, let's say C1 and C2, ان کو declare کر کے we could write something like C1 plus C2, ordinary plus symbol, and have them work the way we would want to add 2 complex numbers together. How does that work? Is C++ so intelligent کہ جی پلس آپریٹر جو ہے وہ بھی کسی قسم کے ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتا ہے؟ اگین enlarge your horizon. آپ ریسٹرکٹیڈ تھنکنگ نہ کریں. enlarge your horizon. I have video clip 1 and video clip 2, and plus operator میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو جوڑ کے ایک لمبی ویڈیو کلپ بن جائے. And I would want to write in my program video 1 plus video 2. Again, is the plus operator so intelligent? The answer is no. There is no intelligence built into the plus operator, but from the extensible perspective, C++ gives us the ability to write our own plus operator. How is that for power? اب آپ
پلس بھی اپنا لکھ سکتے ہیں, مائنس بھی اپنا لکھ سکتے ہیں, ملٹیپلیکیشن بھی اپنی لکھ سکتے ہیں, اینڈ سو آن. یعنی جو لینگویج کے بیسک بلٹ ان آپریٹرز ہیں ان آپریٹرز کو بھی ہم اوور لوڈ کر سکتے ہیں. So that is where the excitement is going to come in. You can literally create your new objects with a whole language that goes with those objects. ان کو ایڈ کیسے کرنا ہے, انہوں نے ڈسپلے کیسے ہونا ہے, ان کو ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے, اینڈ سو آن. سو یو کین ریئلی ایکسٹینڈ دا لینگویج. اور اس کورس میں آگے چل کے دیٹ از واٹ وی ول بی ڈوئنگ. ابھی ہم نے فنکشن اوور لوڈنگ کی بات کی تھی, اب ہم بات کیا کریں گے آپریٹر اوور لوڈنگ کی بھی. اینڈ یو ول آلسو فائنڈ آؤٹ کہ سی آؤٹ اپنا جادو کیسے کرتا تھا. سو آئی او اسٹریمس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے بہت ساری اوور لوڈنگ ہوئی ہے. اینی وے دیٹ واز جسٹ اے لٹل پریویو آف تھنگس ٹو کم. وی ول پروسیڈ ان اے لاجیکل مینر. ٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.